اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں جن بڑے بڑے گناہوں کو، کبائر کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے زمین پر ناجائز قبضہ۔ ہمارے ملک میں عموماً، اور چونکہ زرعی ملک ہے نا، اور پنجاب، سندھ وغیرہ میں خصوصاً بڑی بڑی سرکاریاں قائم ہیں، بلوچستان میں بھی، تو ان کی وجہ سے زمینوں پر ناجائز قبضہ عام ہے۔ بیٹیوں کی بھی جائیداد مار لی جاتی ہے اور دوسروں کی تھوڑی تھوڑی زمینیں دبا لی جاتی ہیں، پٹواری کو پیسے دے کر تھوڑا حصہ اپنی طرف کرا لیتے ہیں۔ بہت زیادہ اس سلسلے میں مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، اور کرنے والے بخوبی جانتے ہیں، جہاں کسی کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کی زمین مار لیتا ہے۔ پلاٹوں کے سلسلے میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک پلاٹ کہیں کہیں لوگوں کو بیچا گیا ہوتا ہے، اور بعد میں وہ بیچارے باہم تنازع کرتے رہتے ہیں اور جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو پنجاب میں بھی خصوصیت کے ساتھ جائیداد کے، زمین کے تنازع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ زرعی اہمیت کا صوبہ ہے نا، اور پورا ملک بھی چونکہ ایک زرعی اہمیت رکھتا ہے، تو پورے ملک میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لیا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا اور صحیح الجامع نے روایت کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک بالش سمجھتے نا، ایک گٹھ زمین ظالمانہ طور پر چھین لی، اللہ اسے مجبور کرے گا کہ 7ویں زمین کے اخیر تک اسے کھودے، پھر اللہ اسے اس زمین کا توق پہنا دے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی قیامت کے روز کی سزا کیا ہوگی ناحق زمین لینے والے کی، کہ اسے اس زمین کا توق پہنایا جائے گا، اور حشر کے اس 50,000 سالہ طویل دن میں وہ توق اس کے گلے میں بطور سزا پڑا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین ناحق لے لی، قیامت کے روز اسے 7 زمینوں تک نیچے دھسایا جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی چیز میں زمین بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک کیس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شواہد کی بنا پر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ بعض ازاں صحابہ نے کہا کہ جی جس کے حق میں فیصلہ ہوا اس کا دعویٰ جائز نہیں تھا، زمین کا ہی مقدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ممبر پر چلے گئے، ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بعض اوقات کوئی شخص جھوٹے شواہد اور چرب زبانی کی بنا پر مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو، جس نے اپنے بھائی کا حق زیادتی کے ساتھ حاصل کیا، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا حاصل کیا۔ اور ایک طویل حدیث جو میں پہلے بھی اس کا کچھ حصہ آپ کو سنا چکی ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ روز قیامت کوئی شخص تم میں سے اس حال میں مجھے نظر نہ آئے کہ اس کے کندھے پر کسی کی زمین لدی ہوئی ہو، اور پھر وہ میرے پاس آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیجیے، تو میں کہوں گا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے حق نصیحت ادا کر دیا تھا، اب تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یعنی جس نے کسی کا حق مارا ہے تو روز قیامت اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو زمین کا نشان بدل دے۔ تو صحابہ اس معاملے میں اس قدر محتاط رہا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک جھگڑا زمین کا مقدمہ یعنی چل رہا تھا، جھگڑے سے مراد یہ نہیں جیسے ہمارے جھگڑے چلتے ہیں، مقدمہ چل رہا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری کا کہنا تھا کہ یہ اتنی زمین میری ہے، میرے زمین کا حصہ ہے، اور ساتھ ملی ہوئی زمین کے جو مالک تھے ان کا کہنا تھا کہ میری ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح کیس چل رہا ہے ابو موسیٰ کا، تو انہوں نے ان کو بلا دیا اور کہنے لگے کہ ابو موسیٰ آپ اس کیس سے دستبردار ہو جائیں، بہتر ہے وہ آپ کے بھائی کو چلی جائے، کیونکہ اگر آپ کا مقدمہ غلط ہوا، آپ کا دعویٰ غلط ہوا، تو یہ آپ کے گلے کا توق بنا دی جائے گی۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر نہیں کوئی جھوٹ بول رہے تھے، دونوں ہی صحابی تھے، دونوں ہی ساتھی تھے، دونوں کا گمان یقینی تھا کہ یہ میری زمین ہے۔ اب اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا، مگر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر کہا کہ اگر آپ کا گمان غلط ہوا، یقین غلط ہوا، اور یہ زمین ساتھ والے کی ہوئی، تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں۔ اور ابو موسیٰ نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔
اس حد تک احتیاط کرتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم روز قیامت کہاں جائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ کس سے سوال کریں گے؟ کون مدد کو آئے گا؟ لہذا چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے اپنی ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو داؤ پر مت لگائیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.